دیکھیے اب بہت مختصر آیت ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا، طاقتور مددگار عطا فرما۔ اب یہ تو مولا کے حوالے سے آپ اتنا یہ پیغام سنتے رہتے ہیں اور ہر بار آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن بتانا مجھے یہ کہ آپ نے آج کل یہ حدیث بھی بہت سنی ہوگی، کچھ حدیثیں ایسی ہے شہزادی کی ذات کے حوالے سے جو ہے تو بہت اہم لیکن پہلے کم پڑھی جاتی تھی، پچھلے چند سالوں میں ذکر بہت زیادہ ہو گیا۔ ان میں ایک حدیث یہ کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا، فرمایا نعم العون للعبادہ، وہ میری بہترین مددگار تھی۔ تو بس مختصر یہ کہ شب معراج رسول نے علی کو مانا بحیثیت مددگار اور علی نے فاطمہ کو مانا بحیثیت مددگار، یعنی جو کائنات کا مددگار ہے علی مرتضی، فاطمہ اس کی مددگار۔ یہی وجہ کہ زندگی میں مولا نے یہ جملہ کہا کہ بہترین مددگار، اور شہادت کے بعد قبر میں وہ جملہ کہا جس کا یہی مفہوم، جو تاریخ میں صرف 2 بار ہم نے سنا، مگر پہلی بار فاطمہ کے حوالے سے قبر فاطمہ بند کر کے مولا نے قبر پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، آج علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کو یاد ہے دوسری بار یہ جملہ میدان کربلا میں آقا حسین نے کہا تھا، لیکن پہلی بار جو علی مرتضی کی کے لیے پشت پناہ بنے۔ کمر ٹوٹنا دنیا کے ہر زبان میں اس کا ایک ہی مطلب، ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی پشت پناہ ہے، ایک ایسی ڈھارس ہے، ایک ایسی مددگار ہیں۔ تو شب معراج اگر پیغمبر علی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مددگار بنے، تو اللہ فاطمہ کو تحفہ معراج قرار دے کر علی کو مددگار بنا رہا ہے فاطمہ کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ مختصر سی ایک بات، فاطمہ علی کی مددگار ایسا کہ شہادت فاطمہ علی کی کمر توڑ رہی۔ 2 دن جو میں نے جملہ کہا شہزادی کے لیے، بلکہ ہر مجلس میں کہتا ہوں، وہ مولا کے لیے بھی تو ہے نا۔ شہزادی صدیقہ طاہرہ، صدیقہ غلط بیانی نہیں کر سکتی، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر سکتی، مبالغہ نہیں کر سکتی، تو علی بھی تو صدیق اکبر ہے۔ علی کے کلام میں بھی نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی مبالغہ ہوگا، نہ بڑھا چڑھا کے کوئی بات کی جائے۔ تو اگر کہا کہ یہ میری مددگار، تو واقعا اس طرح فاطمہ مددگار تھی